الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا میں لوگوں کی زندگیوں کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں آسانیاں، کسی کی زندگی میں مشکلات، کسی کی زندگی میں خوشیاں، کسی کی زندگی میں غم، دکھ، درد، تکالیف، کسی کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، کسی کی زندگی میں غربت ہی غربت، کسی کی زندگی میں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، اور کسی کی زندگی میں بے چینی ہی بے چینی، بے سکونی ہی بے سکونی۔ یہ فرق کیوں ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کو اللہ نواز رہے ہیں، دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے، لیکن دنیا میں کسب اور پیشہ بھی مختلف ہے، حالات بھی مختلف ہیں، مزاج بھی مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ساری دنیا کے لوگ خوش ہوتے تو اس پہ ہم یہ سوال نہ کرتے کہ بھئی سارے خوش ہیں اور خوش ہونا چاہیے، اور اگر سارے پریشان ہوتے تو ہم کہتے کہ بھئی انسان ہے، انسان کے ساتھ پریشانی لگی ہے، سب پریشان ہیں۔ اس دنیا میں کچھ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ہی چوک میں ایک طرف سے جنازہ آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے بارات آ رہی ہوتی ہے، ایک ہی محلے میں ایک طرف رونا اور پیٹنا ہوتا ہے اپنے میت پر، دوسری طرف ناچ گانے اور بجانے ہوتے ہیں اپنی شادی کی خوشی پر۔ دو گھر ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں، ایک پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آج کیا بنانا ہے، موسم اچھا ہے، کیا کھانا پکائیں، کون سی ڈش پکائیں۔ اسی گھر کے ساتھ دوسری گھر میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کہاں علاج کروائیں، بہت تکلیف میں ہے۔ تو یہ مسئلہ دنیا میں ہے، یہ مسئلہ صرف دنیا میں چل رہا ہے۔ آخرت میں اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ آخرت میں یہ دا بند کوچ آخرت میں یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں غم، خوشی، دکھ، درد اور آسانی، ہنسنا، رونا، غمی، خوشی، صحت، بیماری، یہ سب کچھ اللہ تعالی نے دنیا میں رکھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، دکھ درد تکلیف نہ ہو، تو یہ ناممکن ہے۔ دریں دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے، اگر بے غم ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ جانور ہو سکتا ہے، پرندہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان نہیں ہو سکتا اگر وہ اسے کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ کسی کے ساتھ بیماری کی پریشانی ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کی پریشانی ہے، کسی کے ساتھ اپنوں کی طرف سے تکالیف اور مخالفت کی پریشانی ہے، کوئی معاش کی تنگی کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے کے لیے پریشان ہے۔ تو پریشانی تو ہر طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ہے حیات طیبہ،
पाकीज़ा ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी जब अल्लाह ताला इंसान को दे दे तो वो परेशानी में, दुख दर्द, बीमारी में, खुशी में, हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में पुरसुकून रहता है। उसे दुनिया की तकालीफ नहीं लगती, उसे दुनिया के फाके, दुनिया की गुर्बत, माल की कमी, वो कोई परेशानी नहीं लगती। उसे जो परेशानी होती है वो कुछ और परेशानी होती। उसे ये परेशानी नहीं होती कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारा क्या बनेगा। उसे ये परेशानी नहीं होती कि किस्म किस्म की बीमारियां आ रही हैं। उसे ये परेशानी नहीं होती कि ये हुकूमत किसके पास है, किसके पास जा रही है। उसे कुछ और परेशानी होती है, जिसको अल्लाह ताला हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाए, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। अच्छा, वो पाकीज़ा ज़िंदगी क्या है और पाकीज़ा ज़िंदगी कैसे हासिल होगी? हयात तय्यबा यानी पाकीज़ा ज़िंदगी। पाकीज़ा ज़िंदगी कहते हैं कि इंसान को हर हाल में क़नाअत की नेमत अल्लाह ताला दे दे। क़नाअत कहते हैं कि जिस हाल में भी हैं, जितना रिज़्क़ भी है वो मुझे पूरा है। बाल्फाज़ दीगर हर हाल में बंदा खुश रहे। माल कम है, ज़्यादा है, घर में परेशानी है, नहीं है, बीमारी है, सेहत है, हर हाल में बंदा क़नाअत में, सब्र के साथ और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़बरदस्ती नहीं, अल्लाह की तरफ से उसके दिल में इत्मीनान है, सुकून है। इसे कहते हैं हयात तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी। अब पाकीज़ा ज़िंदगी हासिल कैसे हो? हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हयात तय्यबा हो? हमारी ज़िंदगी में जैसे कैसे हालात आएँ, गम आए, दुख दर्द तकलीफ़ और बीमारी आए, माल की कमी, मुआश की कमी आए, कारोबार कमज़ोर हो जाए, हर हाल में हम पुरसुकून रहें, रिलैक्स रहें। जैसे किसी के बारे में कोई कहता है कि फ़लाँ बंदे पर जैसे भी हालात आए वो पुरसुकून रहता है, अल्लाह ताला ने उसको इत्मीनान दिया हुआ है और हयात तय्यबा दी है, जिसकी वजह से उसका दिल मुतमईन है। और हयात तय्यबा किस तरह मिलती है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द या औरत में से कोई भी अमल साले करे, वह हुवा मुमिनुन, बशर्ते कि वो मुमिन हो। क्योंकि गैर मुमिन, काफिर जितने भी नेक अमाल करें उसका सिला बदला तो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया में इज़्ज़त दे देते हैं, शोहरत दे देते हैं, माल बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए आखिरत में या दुनिया में जो दिली सुकून है वो नहीं होता, वो उनके पास नहीं होता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन, जिसने नेक अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो हुआ मुमिनुन, बशर्ते कि वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको हयात तय्यबा अता करेंगे। अब हयात तय्यबा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रास्ता बता दिया? अमल सालेह, नेक अमल। अब नेक अमल क्या है? नेक अमल के कई दर्जे हैं। एक नेक अमल फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है, नेक अमल है। रोज़ा फ़र्ज़ है, नेक अमल है। ज़कात जिस पर फ़र्ज़ हो ये नेक अमल है। हज जिस पर फ़र्ज़ हो वो नेक अमल है। उसके बाद नवाफिल हैं, नफली नमाज नेक अमल है, नफली सदक़ा नेक अमल है, नफली अज़कार नेक अमल है, नफली हज, नफली रोज़े नेक आमाल हैं। इसके बाद किसी अल्लाह के बंदे के साथ अच्छा सलूक करना, उसको खैर पहुंचाना, उसके साथ रास्ते में मदद करना, उसके साथ कोई माली मदद करना, जानी मदद करना, ये अमल सालेह है, नेक अमल है। यानी जो भी खैर और नेक का अमल हो वो बंदा करे
تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی حیات طیبہ بنا دیتا ہے. پھر جب حیات طیبہ بن جاتی ہے زندگی، پھر انسان کو دنیا کی تکالیف نہیں لگتی. پھر اس کو ایک تکلیف نظر آتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر یہ سب سے بڑی تکلیف اس کے سامنے. جس طرح ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں میں سے اگر کسی کی تہجد قضا ہو جاتی تو 3 دن روتے کہ میری تہجد قضا ہو گئی، جو ایک نفلی نماز ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، ایک نفلی نماز ہے. لیکن نفلی نماز کے قضا ہونے پر وہ روتے تھے، فاقے کرتے تھے کہ میں اپنے جسم کو اب کھانا نہیں دوں گا کیونکہ اس جسم نے تہجد نہیں پڑھی. ان کو پھر یہ غم ہوتا ہے. پھر دنیا کے غم، دولت کا غم، پیسے. ہمارے کتنے بزرگ ہیں جن کو اب پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مہنگائی کہاں پہ پہنچی ہے. اللہ ان کو حلال جائز پاکیزہ رزق دے رہے ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہے، ان کی زندگی حیات طیبہ ہے. تو حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال، عمل صالح کرنا ضروری ہے. عمل صالح ایک مختصراً اگر کہا جائے تو ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ. یہ 3 درجے اگر انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ کریم اس کے اس عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادات ہیں. فرائض ادا کرو، فرائض کی پابندی کرو، اور اگر فرائض پورے ہیں تو اس کے ساتھ ذرا ایک قدم آگے ہو کے نوافل ادا کرو. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ. اطاعت کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور محنت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے نوش فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے تناول فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسے تھی؟ چلتے کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنت طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. تو یہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور مخلوق کو راضی کریں خدمت کے ساتھ. مخلوق کی خدمت کریں، جتنا ہو سکے مالی خدمت کریں، ہو سکے جانی خدمت کریں، کسی کے کام میں کوئی ہیلپ کریں، مدد کریں. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتے، تو ہنس کے مسکرا کے اسے ملاقات کریں. کیونکہ مسکرا کے اور ہنس کر کسی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اگلا بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آیا، بہت اچھے انداز میں میرے ساتھ اس نے سلام دعا کی. تو اللہ کو راضی کریں عبادت کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں اطاعت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کریں خدمت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرما دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. پاکیزہ زندگی جب ملتی ہے تو انسان کو دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں لگتی. وہ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ اتنے تھوڑی تنخواہ میں یہ گزارا کر رہے ہیں، دنیا کے حالات کیا ہیں اور ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اور دوسری طرف کروڑ پتی اور ایسے ایسے لوگ کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالکان وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں. جی کیا ہو گیا؟
اس مہینے یا اس سال ہماری پروڈکشن کم ہوئی، ہماری سیل کم ہوئی، ختم نہیں ہوئی، فاقے نہیں ہیں، بھوکے پیاسے نہیں ہیں. اگر گراف پہلے یہاں تھا، اس سال یہاں پہ ہے، تھوڑا سا گراف نیچے آیا سیل کا، فروخت کا یا پروڈکشن کا، چیزیں بنانے کا، وہ پریشان ہیں. کیوں؟ ان کا سارا ایمان، یقین، سارا کچھ دولت اور پیسے پہ بنا ہوا ہے. پیسہ ہے تو میں خوش ہوں، پیسہ نہیں ہے یا کم ہو گیا تو میری خوشی کم ہو گئی، میری پریشانی بڑھ گئی. مومن اور کافر میں تو فرق ہی یہی ہے کہ مومن کا یہ یقین ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور میں کبھی بھوکا نہیں سوؤں گا، نہ بھوکا میں مروں گا دنیا سے. رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. تھوڑا ملتا ہے تو تھوڑے کا وعدہ کیا ہے، زیادہ مل رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ کا وعدہ ہے. جس کو بقدر کفایت رزق مل رہا ہے تو اس کو بڑی نعمت مل رہی ہے. بقدر کفایت کیا مطلب؟ جتنی ضرورت ہو اس کے مقدار میں رزق مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، کام چل رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے کہ جتنا بس کافی ہو جائے، جمع پونجی نہ ہو کہ بس جمع کیے جا رہے ہیں، اکٹھا کیے جا رہے ہیں مال دولت پیسہ. آل محمد جو صحیح آل محمد ہیں، جو صحیح سید ہیں، جو صحیح اہل بیت ہیں، ان کا رزق ہمیشہ کم ہوا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کا رزق بقدر کفایت کر دے، جتنا بس کافی ہوا کرے. دن میں اتنا ملا شام کو اور صبح کو کھا لیں، صبح پھر اتنا ملے کہ شام کو کھا لیں. اس کو کہتے ہیں بقدر کفایت رزق. تو اگر تو آپ کو بقدر کفایت رزق مل رہا ہے، آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے کہ گھر میں آپ کچھ لا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ فاقے نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن فاقے ہوتے تھے. فاقہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بس بغیر کھائے پیے سو جاؤ، بغیر کھائے پیے عبادت کرو، بغیر کھائے پیے باہر جاؤ، بغیر کھائے پیے گھر میں رہو. یہ فاقے ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ہیں، آپ نے تو دیکھے ہی نہیں ہیں. ہمارے تو کاروبار کا گراف تھوڑا نیچے آتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی کام اس مہینے یا اس سال کام اچھا نہیں چلا، کاروبار اچھے نہیں ہیں. اگر مل رہا ہے، کچھ بھی مل رہا ہے، ہاتھ منہ تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ بقدر کفایت رزق ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے مانگا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو شخص عمل صالح کرے گا ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ سے کفایت مراد ہے کہ جتنی صحت ہے اس پر راضی ہیں، باڈی نہیں چاہ رہے. جتنا رزق ہے اس پر راضی ہیں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں نہیں چاہ رہے. جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہیں. اس کو کہتے ہیں حیات طیبہ. زبردستی نہیں، ایسا نہیں کہ آپ نے راضی ہونا ہے، اللہ راضی کر دیتے ہیں اس چیز پر. جب اللہ تعالیٰ دل کو اس چیز پر راضی کر دیتے ہیں تو انسان کو پھر پریشانی کیا ہے؟ پھر تو کوئی پریشانی نہیں. تو عمل صالح کرنا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی، یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. فرمائے یہ انعام، یہ اکرام، یہ اعزاز صرف مردوں کے لیے نہیں، جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی. اگر عورت عمل صالح کرے تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ عطا فرمائیں گی. پھر عورت واویلا نہیں کرے گی، پھر ناشکری نہیں کرے گی، پھر یہ نہیں کہے گی کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس زیور نہیں ہے، ہمیں تو اپنا گھر نہیں ملا، ہم نے تو یہاں پہ کوئی سکون نہیں ملا ہمیں. پھر یہ نہیں ہوگا. پھر عورت خوش ہوگی،
پھر اس کی زبان پہ شکر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ دے دی۔ یہ بات تو گھروں میں جا کے عورتوں سے کہیں کہ آپ کے لیے تو جنت میں جانا، عمل صالح کرنا اور حیات طیبہ حاصل کرنا اور آسان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت، کہ جو بھی عورت یہ 4 کام کرے گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے، اور یہ مقام صدیقیت ہے۔ صدیقین کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور تمام صدیقین کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے آپ مرضی آپ چاہیں داخل ہو جائیں، کیونکہ جنت کے دروازے مختلف لوگوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے باب ریان ہے، نمازیوں کے لیے اور دروازہ ہے، سخیوں کے لیے اور دروازہ ہے، شہداء کے لیے اور دروازہ ہے، لیکن صدیقین کو جو انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو دوسرا درجہ ہے نبوت کے بعد صدیق، تو یہ عورتوں کو صدیقیت کا درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جس عورت نے 4 کام کیے۔ من صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھی، نمازوں کی پابندی کی، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی عزت سنبھال کے رکھی، عزت کی حفاظت کی، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کی، خاوند کی ناشکری نہیں کی، اطاعت کی، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، وہ جنت کے جس دروازے سے مرضی داخل ہو سکتی ہے۔ عورت کے لیے تو اور آسان ہے، عورت اگر اسم با مسمہ ہو جائے، جو عورت کا نام ہے نا وہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اسی کا مسمہ بن جائے تو وہ عمل صالح میں آ گئی۔ عورت کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، وہ اگر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، بغیر ضرورت کے، بغیر محرم کے باہر نہ نکلے، بے پردہ نہ ہو، اپنی آواز اونچی نہ رکھیں، اور یہ فرائض سر انجام دیں، اپنے خاوند کی اطاعت کریں، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت کے جس دروازے سے مرضی وہ داخل ہو سکتی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے عورتوں کے لیے، اور عمل صالح کا کتنا بڑا موقع ہے، اور عمل صالح کے بعد حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو، پرسکون ہو، چین اور آرام والی زندگی ہو، نیک لوگوں والی زندگی ہو، تو ہم نے عمل صالح کرنا ہے۔ عمل صالح کا میں نے مختصراً بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، حضور کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو۔ ان 3 کاموں کو اپنا لو، جہاں جہاں پہ فرائض ہیں وہ پورے کرو، جہاں پہ سنت طریقے ہیں وہ اپنا لو، جو کام سنت کے خلاف ہو رہا ہے وہ چھوڑ دو، مخلوق میں جہاں کسی کو آپ کی ضرورت پڑے اس کی خدمت کرو، مالی خدمت کرو، جانی خدمت کرو، نہیں تو السلام علیکم تو کہہ سکتے ہیں ہر مسلمان کو، سلام عام کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کریم ہمارے اس عمل صالح کی وجہ سے ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مہنگائی ہے، رزق کی کمی ہے، بیماریاں ہیں، تکالیف ہے، کوئی مخالفت کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں دل سے نکال کر ایک پریشانی دل میں ڈال دے گا کہ میری آخرت خراب نہ ہو، میرا آخری خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔